يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، اپنے علاوہ غیروں کو رازدان نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، کوئی موقع جانے نہیں دیں گے۔ وہ تو ایسے کام تم سے کروانا چاہتے ہیں جس سے تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ان کے منہ سے بغض کی باتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور جو دل میں چھپی ہیں وہ اور زیادہ ہیں۔ ہم نے تو یہ نشانیاں، یہ آیات تمہارے لیے بیان کر دی ہیں اگر تمہارے دماغ میں عقل ہو۔ تم وہی ہو کہ ان سے محبتوں کی پینگیں بڑھاتے ہو اور وہ تم سے کراہت کرتے ہیں۔ جب تم سے ملاقات ہوتی ہے تو بڑا اعتماد دلاتے ہیں اور جب اپنی الگ میٹنگ میں ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں غصے کے ساتھ۔ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہاری سازشوں سے بچائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بہت انعام اور احسان کے طور پر ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کا آنا انعام اور احسان اس لیے ہے کہ وہ اسلام لے کر آئے۔ ان کی ذات بہت بڑا احسان بن گئی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ ان میں رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول بھیجنے کے احسان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اسلام دے کر بھیجا۔ فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ وہ نبی اللہ کی نعمت لے کر آئے تو وہ ان کا آنا بھی ہمارے لیے نعمت بن گیا، احسان بن گیا۔ اب کتنی غلط بات ہے کہ ہم اللہ کے اس بہت بڑے احسان اور نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے بھاگ بھاگ کر اس سے نکلنے کی کوشش کریں، اس پر چھلنی لگانے کی کوشش کریں کہ یہ موٹا موٹا اسلام رہ جائے اور نیچے والا سارا نکل جائے۔ نماز چلو، نکاح طلاق یہ اسلام والی ہو جائے، اور کبھی نماز پڑھ لی تو وہ اسلام کے مطابق ہو جائے، اور باقی کاروبار، تجارتیں، سیاستیں آپ نے کبھی سنا نہیں؟ اور مولوی صاحب آپ کو کیا معلوم ہماری کیا مجبوریاں ہیں تجارت میں؟ وہاں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کہتا ہے وہاں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کوئی جھوٹ نہ بول لے۔ یہ ہلکی پھلکی ملاوٹیں اور یہ سود کے کام مجبوری ہیں، ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ تجارت کس کو کہتے ہیں؟ سیاسی سے بات کر لو، وہ کہتے ہیں توحید اپنی جگہ پر ہے، نماز اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں سیاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، سیاست میں سب چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام یہ نہیں کہ ہم ایک نکاح طلاق کو اسلام بنا لیں، ایک نماز کو اسلام بنا لیں۔ اسلام تو مکمل زندگی کا ضابطہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں آ جاؤ۔ اور یاد رکھو فماذا بعد الحق الا الضلال، جو اسلام نہیں وہ کفر ہے، جو حق نہیں وہ ضلالت اور گمراہی ہے۔
اور جتنا قدر آپ اپنے جسم کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی سیاست کو، اپنی معیشت معاشرت کو، تہذیب و تمدن کو، رہنے سہنے کو، لیل و نہار کو، غمی اور خوشی کو، کسی سلسلے کو اسلام سے باہر نکالیں گے، اتنا قدر آپ کفر میں داخل ہوں گے۔ تیسری کیٹیگری کوئی نہیں ہے۔ نفاق عہد نبوت میں تھا کہ لوگ منافق ہوتے تھے اور معلوم ہو جاتا تھا۔ آج کوئی مفتی کسی پر نفاق کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اندر سے کافر، اوپر سے مومن کون ہے اس کا معلوم نہیں ہو سکتا۔ منافق تو آج بھی بہت ہوں گے، لیکن کوئی کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا۔ آج تو یا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اگر اس کا ظاہری معاملہ مسلمانوں والا ہے تو وہ مسلمان ہے، ہو سکتا ہے اندر سے کافر ہو، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ ظاہری طور پر اگر وہ کفر والا ہے تو ہم اس کو کافر سمجھیں گے۔ منافق کا درجہ ہم کسی کو دے نہیں سکتے۔ عہد نبوت میں وحی کا سلسلہ تھا، آپ کو اللہ بتا دیتا تھا، اس وقت تو منافق نامینیٹ ہو جاتے تھے، آج یہ ممکن نہیں۔ اب تو جو اسلام سے نکلے گا وہ کفر میں جائے گا۔ تو آئیے آج غور کریں کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ آئیے آج غور کریں ہم کتنے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کہنے سننے کو تو ہمارا ایک معبود ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے معبودوں کی پوجا کرتے ہو، کوئی نہیں مانے گا کہ ایک کے سوا کوئی کسی کی پوجا کرتا ہے۔ لیکن ہماری حالت، ہم کتنے % مسلمان ہیں، اس پر غور کیا جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کس کی اطاعت کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہودیوں اور عیسائیوں نے مولویوں اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، کہنے لگے حضرت مجھے آج سمجھ نہیں آئی، ہم عیسائی تھے، ہم نے تو اپنے مولوی پیروں کو کبھی رب نہیں کہا تھا، اور رب کا قرآن بھی سچا ہے، تو آخر معاملہ کیا ہے؟ فرمایا عدی یہ بتاؤ، اگر اللہ کسی چیز کو حرام کر دیتا، مولوی اور پیر حلال کر دیتے تو کس کی بات مانتے تھے؟ کہا مولوی اور پیروں کی۔ فرمایا فتل کا عبادت ہم، اللہ کی بات کو چھوڑ کر، رب ذوالجلال کی آیت کو چھوڑ کر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر، جان بوجھ کر، معلوم ہونے کے باوجود جب تم اپنے مولوی اور پیر، امام اور پیشوا کی بات مانتے ہو تو گویا کہ تم اس کی رب کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔ یہودی نیک پاک محلے کا جو عالم ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے، اس کو بہت نیک پاک سمجھا جاتا ہے، معاشرے کی کریم سمجھا جاتا ہے، ان کو رب بناتے تھے۔ اور آئیے ہم غور کریں کہ ہم کن کو رب بناتے ہیں۔ ہماری شادیوں پہ ہندوؤں کی بات مانی جاتی ہے رب رسول کی بات کو چھوڑ کر، اور باقی زندگی کے تمام شعبوں میں یہود و نصارہ کی بات مانی جاتی ہے۔ یہود و نصارہ اپنے معاشرے کی کریم مولویوں اور پیروں کو رب بناتے تھے، اور ہم ان یہودوں اور نصارہ کی بات، رب رسول کی بات کو چھوڑ کر مانتے ہیں۔ یاد رکھو قیامت والے دن کئی انہونیاں ہو جانی ہیں۔ قیامت والے دن رزلٹ بالکل خلاف توقع نکل رہے ہوں گے، خلاف توقع۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان کرتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت والے دن ان کے لیے ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جس کا انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔
سوچا تو یہ تھا کہ مجھ سے اچھا اسلام کس کا ہو سکتا ہے. لوگ قبر پرستی کرتے ہیں، میں نہیں کرتا. لوگ یہ اور وہ کرتے، وہ گناہ کرتے، میں نہیں کرتا. لوگ یہ نیکیاں نہیں کرتے، وہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا، میں تو 2 پڑھتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت رکھی ہے کہ بھائی اتنے بندے جنت میں ڈالنے ہیں، اگر وہ پاس نہ ملے تو پھر فیل والوں کو ڈالنا پڑے گا. جب اکثریت 97% 5 نمازیں نہیں پڑھتی تو پھر جنت میں ڈالنے کے لیے بندے ہی نہیں ملیں گے اللہ کو. تو لامحالہ پھر 2 نماز والوں کو ڈالنا پڑے گا، 3 والوں کو ڈالنا پڑے گا، 1 والے کو ڈالنا پڑے گا. میں 2 نمازیں پڑھتا ہوں، وہ تو 5 کی 5 چھوڑتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت والے دن ایسے رزلٹ آئیں گے جس کا کبھی گمان نہیں کیا ہوگا. خلاف توقع. یہ کچھ سمجھتا رہا، وہاں کچھ اور کہانی تھی. اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد. اگر تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انسان سارے کے سارے ابو جہل جیسے بن جائیں، ابو لہب جیسے بن جائیں، فرعون جیسے بن جائیں، نمرود جیسے بن جائیں، میں کہتا ہوں ابلیس جیسے بن جائیں، ما نقص ذلک مما عندی شیئا، میری بادشاہی میں کوئی کمزوری نہیں آتی. کائنات میں ایسا کوئی نہیں جو اللہ کو کہے کہ اللہ تیرے نبی ہار گئے، نعوذ باللہ، شیطان جیت گیا. ایسی بات نہیں، وہاں تعداد کی بات نہیں. اللہ سب کو چولہے میں ڈال دے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس. ارے لوگوں تم کیا بنے پھرتے ہو؟ اگر چاہے تو ایک لمحے میں ساری کائنات کی بساط لپیٹ دے. ویأتی بآخرین، اگلے ہی لمحے نئی کائنات بسا دے. وکان اللہ علی ذلک قدیرا. یہ کام میرا رب کر سکتا ہے، یہ کام میرا رب کر سکتا ہے. کوئی پرواہ نہیں، غنی ذات ہے. ساری کائنات کی اس کو کوئی پرواہ نہیں. ساری کائنات کو اس کی پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. اگر ایک لمحہ، سیکنڈ کا 1000واں حصہ اللہ ہماری حفاظت نہ کرے تو ہم ہلاک ہو جائیں. تو میرے عزیز بھائیوں، آخری چانس ہے زندگی، آخری چانس ہے. اس کے بعد کبھی امپروومنٹ نہیں ملے گی، سپلیمنٹری میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا. جو کرنا ہے اسی میں کرنا ہے، جو بہتری کر سکتے ہو اسی میں کرنی ہے. اس میں غور کرو کہ اللہ کا اسلام وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قیامت والے دن جو اسلام کے علاوہ کوئی اور ازم لے کر آئے گا، کوئی اور کلچر لے کر آئے گا، کوئی اور دین لے کر آئے گا، رد کر دیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ قیامت والے دن ناکام اور فیل ہو جائے گا. کامیاب کون ہوگا؟ جو اسلام لے کر آئے. کتنے % اسلام ہے ہمارے پاس؟ ایک ہے غلطی ہو گئی، یہودیوں کی طاعت ہو گئی، توبہ کر لی. عیسائیوں کی ہو گئی، توبہ کر لی. سدھوؤں کا طریقہ اپنا لیا، توبہ کر لی. یہ تو انسان ہے، یہ تو ہر انسان کے ساتھ ایسا ہے. گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کر لی جاتی ہے. لیکن ایک یہ کہ مسلسل ساری زندگی ان کے طریقے پر چلتا رہا، اور توقع یہ ہے کہ ہمارے بغیر پھر اللہ کی جنت کیسے بھرے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. تو میرے عزیز بھائیوں، کتنے % اسلام ہمارے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام، اس کی نظر سے دیکھو، اس کا چشمہ لگا کر دیکھو تو ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے پاس کتنے % اسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے علاوہ دوسروں کو، دوسرے دین جتنے کفر والے ہیں ان کو رازدان نہ بناؤ. ہمارے گھروں میں ادھر تو کچھ کم ہے، باقی دوسرے ممالک میں زیادہ ہے.
گھروں میں ہر قسم کی خدمات، حتیٰ کہ عرب ممالک میں دیکھ لو، عیسائی آ کر دے رہے ہیں دور دراز سے، اور ٹارگٹ کر کے آتے ہیں، اسپیشل سکھلائے ہوئے آتے ہیں اور گھروں کو برباد کر رہے ہیں، نسلیں برباد کر رہے ہیں ان کی۔ ہمارا ایک ساتھی ہاسپٹل میں کام کرتا تھا سعودیہ میں، ایک آدمی مایوس ہو چکا تھا اور اس کی آخری گھڑی تھی، آخری وقت تھا، آخری سانس لے رہا تھا۔ ہسپتالوں میں ایسے آدمی کی پرواہ نہیں کی جاتی، تو ایک لڑکی عیسائی وہ اس کے پاس ہر وقت گھومتی پھرے، اور حتیٰ کہ اس کے کان میں کوئی بات کرنے لگ گئی۔ مسلمان ساتھی کہتا کیا کر رہی ہو؟ کہتی میں الوداع کر رہی ہوں روح کو، اور اس کو کلمہ کفر سکھا رہی تھی مرتے وقت۔ ساری زندگی اسلام پر گزری اور اب وہ اس کو کفر سکھا رہی تھی۔ یاد رکھو آج کے اس سبق میں آپ نے یہ اینالائز کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں، اور اس کے بعد اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو اللہ کے پاس اسلام لے کر نہیں آئے گا قبول نہیں ہوگا، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ عیسائی یہودی اس قدر کمینے ہیں کہ آپ 10% عیسائی یہودی بن جاؤ، 20 بن جاؤ، 30 بن جاؤ، 90% بن جاؤ، 99.9% بن جاؤ، اس وقت تک آپ پر خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ 100% نہیں بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ پر یہود و نصارہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ 100% یہودی یا عیسائی نہ بن جائیں۔ اور اس آیت میں تھوڑی وضاحت ہے، اللہ نے مختصر کر کے بیان کیا۔ اصل عبارت یوں ہونی چاہیے کہ آپ پر یہودی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ یہودی نہ بن جائیں، عیسائی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ عیسائی نہ بن جائیں۔ اللہ نے اس کو جمع کر کے یہ مفہوم بیان کیا۔ قرآن مختصر ہے، مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ عیسائی مکمل بن بھی جائیں تو یہودی پھر خوش نہیں ہوں گے، اور اگر یہودی مکمل بن گئے تو عیسائی پھر خوش نہیں ہوں گے، اور یہودی اور عیسائی ایک وقت میں آپ بن نہیں سکتے۔ اس لیے یہ بند گلی ہے، اس میں مت چلو، ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، ان کے مطالبے مت مانو، آپ کو کہیں نہ کہیں اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ اور آپ دیکھ لو 10 سال ڈو مور پر چلتے رہے، اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ آج ہمیں کھڑا ہونا پڑا، ان کے مطالبات کو رد کرنا پڑا، ان کے سامنے اسٹینڈ لینا پڑا، اور اتنے سے اسٹینڈ لینے سے حق تو یہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لیا جاتا، حق تو یہ تھا کہ جتنے جوان، جتنے نہتے لوگ مسلمانوں کے آج تک وہ شہید کر چکے، سب کے مقابلے میں ان کے ظالم کاٹے جاتے، اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کہ ان کی ٹونٹی بند کر دی، تیل بند کر دیا، اور ان سے کوئی بیس خالی کروا لیا، کچھ نہیں کروائے، کچھ کروا لیے کچھ نہیں کروائے۔ صرف اتنا لینے سے، ایک کانفرنس کا بائیکاٹ کرنے سے ساری دنیا پاؤں کی انگلیوں پر کھڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس گن کو ہم کیا کریں جس میں فائر پین ہی نہیں ہے، یہ سارے 100 سے زیادہ ملک آ گئے ہیں، کیا فائدہ تمہارے جمع ہونے کا، بیچ میں پاکستان تو ہے نہیں، کیا کرو گے؟ تمہارا یہاں آنے کا کچھ فائدہ ہے نہیں، وہ ڈگڈگی بجا کر کے وہاں سے واپس ہو گئے، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اور تیل بند کرنے سے اب وہ کبھی پیراشوٹ کے ذریعے لانے کا سوچ رہے ہیں، اور رشیا سے کہا اس نے بھی جھنڈی کرا دی، وہ کہتے ہیں $400 کا 1 گیلن تیل پڑ رہا ہے ہمیں وہاں،
اندازہ لگاؤ آپ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ حقائق ہیں جو آپ سینکڑوں جانیں، ہزاروں جانیں گنوا کر اور اربوں روپے کا پاکستان کا نقصان کروا کر جس نتیجے پر پہنچے ہو کہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، رب ذوالجلال نے 1400 سال پہلے یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ اس بند گلی میں مت جاؤ، ان کے ڈوم اور ختم نہیں ہوں گے اور آخر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کے مطالبے اس پر مت جاؤ، ان کی ملت کی اتباع نہ کرو، یہ تھوڑے بہت پر راضی ہونے والے نہیں ہیں، یہ جب تک مکمل دین میں داخل نہ ہو جاؤ یہ آپ پر خوش نہیں ہوں گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، نبیوں کے سردار، ساری کائنات میں سب سے افضل، وہ یہودی اور عیسائی کیسے بن سکتے ہیں؟ اور جب یہ ممکن نہیں، میں کہتا ہوں کوئی عام انسان بھی یہودی اور عیسائی نہیں بن سکتا، یا یہودی بنے گا یا عیسائی بنے گا۔ جب یہ کام ممکن نہیں تو پھر آپ اس بند گلی میں مت جاؤ۔ قد بینا لکم الآیات، یہ اندر کی بات ہم نے بتا دی ہے، اگر تمہیں عقل ہے تو سوچو اور عمل کرو۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ جو ہم نے آپ کو معلومات دے دی صحیح معلومات یہی ہے، یہودیوں کا مالک اور پیدا کرنے والا بھی رب ہے، عیسائیوں کو پیدا کرنے والا بھی رب ہے، مسلمانوں کو بھی اس نے پیدا کیا، اور جس نے پیدا کیا ہوتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے ان کی طبیعت کو۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، حقیقت بات یہ ہے جو ہم نے آپ کو بتا دی۔ اور اگر اتنی بات واضح، اندر کی بات، راز کی بات بتا دینے کے باوجود اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت پکی ہے، آپ میرے خلیل ہیں، آپ سے دوستی بہت گہری ہے، آپ سے ساری باتیں درست ہیں، تعلق وحی کا ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان ساری محبتوں کے باوجود ان اتبعت اہواءہم، اگر پھر بھی آپ نے ان کے مطالبات پورے کرنے شروع کر دیے، پھر سن لے، اگر ان سے دوستی لگانی ہے تو پھر ہمارے ساتھ کٹی ہو جائے گی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم کا معنی سچی معلومات، بہت پیور قسم کی انفارمیشن آ جانے کے بعد اگر آپ نے پھر بھی ان کے مطالبات پورے کرنے شروع کیے، پھر سن لیں مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، نہ تو ہم آپ کے دوست ہوں گے ولا نصیر، جب آخر ڈراپ سین ہوگا مطالبے مانتے رہو گے، آخر مقابلہ کرنا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا، پھر آسمان کی طرف مت دیکھنا، ہماری طرف سے ایک فرشتہ نہیں آئے۔ نصیر پر جو تنوین لگی ہے، عربی لغت جاننے والے جانتے ہیں اس تنویر کا معنی یہ ہے کہ ایک فرشتہ بھی نہیں آئے، ہم نہیں آئیں گے۔ اور یاد رکھو مسلمان کبھی بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہ لڑ سکتا ہے نہ جیت سکتا ہے۔ مسلمان کثرت میں ہو یا قلت میں ہو، مسلمان ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو یا نہتا ہو، یہ ہمیشہ اللہ کے بازو کے ساتھ لڑتا ہے، اللہ کی قوت کے ساتھ لڑتا ہے، اللہ کی قوت کے بغیر یہ نہیں لڑ سکتا۔ حنین کے موقع پر مسلمان زیادہ تھے، دشمن تھوڑا تھا، ایسی تیروں کی بارش ہوئی کہ صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے، نعرہ بلند کیا، انا النبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں ہاشمی خاندانی آدمی ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں۔ جب آواز دی تو ساتھی دوبارہ جمع ہوئے، دوبارہ ان کو نصیحت کی، دوبارہ حملہ کیا، اللہ نے کامیاب فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت اچھی لگی تم فخر میں آ گئے اور تمہیں فوراً نقشہ نظر آ گیا، ہزیمت نظر آ گئی، اور جب تم اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ نے تمہیں اس ہزیمت کو، شکست کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی میں بدل دیا۔ اگر رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں ما لک من اللہ من ولی، آپ کے نہ ہم دوست ہوں گے اور نہ مددگار ہوں گے، تو بتاؤ پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟
اس لیے میرے بھائیوں، ان کے مطالبے پر ان کی بات ماننا ہو یا مفت میں ماننا ہو، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں یہ لاجسٹک سپورٹ دے دو، ہمیں یہ والے بیس دے دو، ہمیں یہاں سے سیل گزارنے دو۔ اچھا بھی ہمیں کیا دو گے؟ بولے ہم تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے۔ یہ تو ہے تو یہ بھی غلط بات، رب رسول کی نافرمانی، لیکن کم از کم دنیاوی فائدہ تو ہے نا کہ یہ سہولتیں ہم نے دی اور یہ دنیاوی فوائد حاصل کیے، اس میں بھی ان کے مطالبے مت مانو اور مفت میں بھی مت مانو۔ کتنے عقل سے عاری ہیں وہ لوگ جو دنیاوی فائدہ بھی نہیں لیتے اور ان کی بات مانتے۔ وہ کیسے؟ دیکھ لو آپ، کتنی ہماری عقلیں شکلیں، کتنے ہمارے اعمال و کردار ہندوؤں سے، یہود و نصارہ سے ملتے ہیں، ان جیسے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہمیں نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ ہمیں آخرت کا کوئی فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ اے بیبیوں، عورتوں، مسلمانوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بازار نہ جایا کرو۔ اس زمانے میں گھروں میں قضائے حاجت کا انتظام نہیں ہوتا تھا، عورتیں رات کے اندھیرے میں نکلتی تھیں، ورنہ روٹین میں بلا وجہ بازار میں مت جایا کرو، گھروں میں رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اسلام سے پہلے جو جاہلیت تھی اس میں جس طرح عورتیں جسم کی نمائش کرتی تھیں، اس طرح تم جسم کی نمائش نہ کیا کرو۔ اسلام سے پہلے کفر تھا، کافروں کی مشابہت سے منع کیا کہ کافروں کی طرح اپنے جسم کی نمائش نہ کرو۔ آج مسلمان کی بچی مسلمان کی حلال کمائی سے پیسے لے کر جا کر جسم کی نمائش کرتی ہے، اس کو نہ دنیا کا فائدہ ملتا ہے نہ آخرت کا ملے گا، کوئی فائدہ نہیں اس کو۔ اس کی صحت کا نقصان ہے، اس کے جسم کا نقصان ہے، اس کے مال کا نقصان ہے، اس کے دین کا نقصان ہے، سارے نقصان کرتی ہے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ شیطان راضی ہو، اور کچھ نہیں ملتا۔ اور فرمایا وہ آدمی ہم سے نہیں، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اسلام سے پہلے کفر میں لوگ نوحہ خوانی کرتے تھے، مرنے والوں پر رویا کرتے تھے، اپنے سینے پیٹا کرتے، اپنے گربان پھاڑا کرتے تھے، ایسا مت کرو۔ جو ایسا کرے گا وہ ہم سے نہیں ہے۔ یہ وہ مطالبے ہیں جو ہم کافروں کے مانتے ہیں، اور اس کے پیچھے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ تو آپ دیکھ لو، نہ صرف اس کو کیا جاتا بلکہ اس کو دین بنا دیا گیا، دین بنا دیا گیا۔ یاد رکھو، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 60 ہجری 61 ہجری میں ہوئی۔ ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا دین آپ کی وفات کے بعد بننا بند ہو گیا، وحی کا آنا بند ہو گیا، دین اب نہیں بنے گا۔ سر بہ مہر، دین پر مہر لگ گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ آپ کی وفات کے بعد اسلام سازی نہیں ہوگی۔ اور جو واقعہ آپ کی وفات سے 10 سال بعد پیش آیا ہو وہ دین نہیں بن سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اپنے مال جان سے، اپنے والدین سے زیادہ محبت ہے، ان سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، ان کی شہادت دل کا دکھ ہے، اور ان جیسے 10 شہداء، سینکڑوں شہداء سے ہماری تاریخ بری پڑی ہے، ان کا مقابلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی شہادت کا واقعہ اسلام اور دین کا حصہ نہیں بنتا۔ یہ دین آسمان سے آتا ہے، دنیا کے واقعات سے دین نہیں کھڑا ہوتا۔ اتبع ما یوحی الیک من ربک،
بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف آسمان سے آیا ہے اس کو آگے پہنچا. یہ دین ہے. دنیا میں کوئی واقعہ ظہور پذیر ہو، وہ کتنا ہی دل دوز ہو، وہ اسلام کا جز نہیں بن سکتا، اس پر دین کھڑا نہیں کیا جا سکتا. اس بات کو یاد رکھو. تو جس کام کو جاہلیت کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان لوگ ہوتے ہیں، ان کی بیعت لیتے ہیں، اور عورتیں آتی ہیں، آپ ان کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگاتے لیکن ان کی بھی بیعت لیتے ہیں. ایک عورت آئی، آنے کے بعد واپس جانے لگی. کہا کیا ہوا؟ کہتی میں دوبارہ آتی ہوں. میرے سلام مرنے والے پر میری پڑوسنوں نے رو رو کر مجھ پر احسان چڑھایا تھا. اسلام کے بعد آپ نے مرنے والوں پر نوحہ خوانی منع کر دی ہے. میں اسلام لانے سے پہلے ان کی نوحہ خوانی کا بدلہ واپس کر کے آؤں گی، پھر مسلمان ہوں گی، تاکہ آئندہ ان کا کوئی فوت ہو تو مجھے اس پر نوحہ خوانی نہ کرنی پڑے. عجیب لوگ تھے. ویسے مرے بغیر رونا آتا ہے؟ ہاں، جب ان کا کوئی مرا نہیں تو رونا کیسے آئے گا؟ بولے میں رو لوں گی، ان کے گھر جا کے روؤں گی کہ وہ تمہارا پچھلا بدلہ چکا رہی ہوں، آئندہ مرنے والوں پر رو رہی ہوں. لیکن اس بات کو یاد رکھو، میں مسلمان ہونے جا رہی ہوں، مسلمان ہونے کے بعد میں نوحہ خوانی کا بدلہ نہیں دوں. یہ جاہلیت ہے، یہ اسلام. اور ہم نے اس جاہلیت کو اسلام کا رنگ دے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جز الشوارب و ارخ اللحى، مونچھوں کو کاٹا کرو، داڑھی کو لٹکایا کرو. خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کیا کرو. مجوسیوں کے بادشاہ نے 2 پولیس والے بھیجے، جاؤ معلوم ہوا ادھر مدینہ میں کسی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کو گرفتار کر کے لاؤ. نعوذ باللہ. آئے، داڑیاں چھلی ہوئی، مونچھیں بڑھائی ہوئی. آپ نے ان کو گرفتار کروا لیا، صحابہ پکڑ کر لے آئے ان کو. مطلب ان کے بارے میں تو ویسے ہی شک ہو جائے گا نا، اس لیے کہ اس زمانے میں تو کافر بھی داڑھی نہیں کھیلتے تھے. اور اس زمانے میں نہیں، 600 سال بعد تک پورے علاقے میں نہ کوئی کافر داڑھی کھیلتا تھا، نہ مسلمان داڑھی کھیلتا تھا، سوائے مجوسیوں کی. تقریباً 6 صدیوں تک نہ کوئی کافر داڑھی کھیلتا تھا، نہ مسلمان داڑھی کھیلتا تھا. تو بالکل اجنبی لگ رہے تھے. پکڑ لیا ان کو. کیسے آئے ہو؟ کہا ہمارے بادشاہ نے کہا تھا اور اس نے بھیجا تھا. تو آپ نے سب سے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ تم نے یہ شکلیں کیسی بنا رکھی؟ کہنے لگے امرنا ربنا بذلک، ہمارے رب نے ہمیں یہ شکلیں بنانے کا حکم دیا ہے. اور ان کی مراد مجوسیوں نے رب کو تو مانتے نہیں، ان کی مراد اپنا بادشاہ تھا. اپنے رب بادشاہ کو رب کہتے تھے، اس لیے کہ اس کی بات مانتے تھے، اسی کو رب کہتے تھے. مسلمانوں تم بات کسی اور کی مانتے ہو، رب کسی اور کو کہتے ہو. وہ سچے تھے کہ جس کی بات مانتے تھے رب بھی اس کو کہتے تھے. اور ہم رب تسلی دیتے ہیں رب کو کہ اللہ تو بھی ناراض نہ ہونا، حقیقت میں رب تو ہی ہے، لیکن ہم تیری مانیں گے نہیں. فرمایا اچھا تمہیں تمہارے رب نے یہ شکلیں بنانے کا حکم دیا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا، مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا. اب اس سے بڑی کون سی اتھارٹی ہے جس کی بات لا کر دوں آپ کو؟ میرے رب نے میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا، مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا. اور میرے عزیز بھائیوں بتاؤ، یہ کام جو آپ کرتے ہو اس میں آپ کو کوئی دنیا آخرت کا فائدہ ملتا ہے؟ یا مجھے اس شخصیت کا نام بتا دو جس نے آپ کو کہا کہ ایسی شکلیں بنایا کرو. آپ کے والدین، آپ کا کولیگ، رومیٹ، آپ کا کوئی ٹیچر، کس نے کہا؟ معلوم نہیں، کسی نے کہا بھی نہیں. اور بات بھی مجوسیوں کی مان رہے ہیں، رب رسول کو ناراض بھی کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. فرمایا داڑھی کو لٹکایا کرو، مونچھوں کو کاٹا کرو. خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کیا. اور یہ وہ کام ہے
جو ہم کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں کر رہے. اسی طرح حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ گردن کے اوپر سے کچھ بال مونڈ لیے جائیں جیسے ہمارے ہاں کو فرنچ کٹ بنتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کٹ بنتا ہے، تو فرمانے لگے قطعاً ایسا نہیں کرنا، یہ مجوسیوں کی علامت ہے. انگریز نے پاک و ہند پر قبضہ کیا اور وہ چلا گیا اور ان کی شکلیں ابھی بھی نظر آتی ہیں. وہ پولیس کو فوج کو قانون بنا دیا گیا کہ شکلیں تم نے مجوسیوں جیسی بنا لی. بالوں کا کٹ اس طرح کا ہونا چاہیے، پیچھے سے بال مونڈنے ہیں، اس کے بعد چھوٹے کرنے ہیں اور آگے سے بڑے رکھنے ہیں اور سائڈوں سے بھی چھوٹے کرنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلکوا کلہ واترکوا کلہ، یا سارے مونڈ دو یا سارے چھوڑ دو، کچھ کو مونڈنا اور کچھ کو چھوڑ دینا اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے. اور اگر آپ یہ کہو کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو بھائی تیرا دماغ چھوٹا ہوگا، نہ میرا رب چھوٹا، نہ میرا رسول چھوٹا اور نہ ان کا دین چھوٹا. جو بات انہوں نے فرما دی ہے وہ کبھی چھوٹی نہیں ہوتی. اور عجیب بات ہے کہ تمام فوجی اور پولیس والے ان کو آرڈر ہے یہ شکلیں بنانے کا. اس وقت تو نہیں کہا جاتا کہ یہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہو ہمیں، اور جب اللہ اس کے رسول فرما دے تو پھر کہتے ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ایک درخت ہوتا ہے اسلام، اس کے پتوں کو چھوٹے چھوٹے سمجھ کے کاٹتے جاؤ، پھر ٹہنیوں کو کاٹنا شروع کرو، یہ بھی چھوٹی لگ رہی ہے، یہ بھی چھوٹی لگ رہی ہے، یہ بھی چھوٹی لگ رہی ہے، تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ ٹونڈ مونڈ، وہ ایک ڈنڈا سا رہ جائے گا. اس کو درخت کون کہتا ہے بھائی؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم کتنے % مسلمان ہیں ذرا غور تو کرو. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ یہودیوں کی عیسائیوں کی مخالفت کیا کرو، اور روزے رکھتے ہو تو سحری کیا کرو. سحری کیا کرو. اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے سحری رہ جائے روزہ اس کا قبول ہے. اگر نفلی روزہ ہوا، رات نیت نہیں بھی کی تھی تو اس کا قبول ہے. دن کے وقت بھی اگر کچھ نہیں کھایا روزہ رکھا جا سکتا ہے. اگر فرضی روزہ ہو، وہ فجر سے پہلے پہلے، عشاء کے بعد، وہ مغرب کے بعد سے لے کر نیت کرنا ضروری ہوتا ہے. سحری کے بغیر روزہ ممکن ہے لیکن اس کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے. فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. اور یہودی مسلسل روزے رکھتے ہیں، سحری نہیں کرتے، ان کی مخالفت کیا کرو. نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا جب تک مسلمان مغرب کو لیٹ نہیں کریں گے یہاں تک کہ ستارے نظر آنے لگ جائیں، اس وقت تک خیر میں رہیں گے. فجر کو لیٹ اتنا نہیں کریں گے یہاں تک کہ ستارے غائب ہو جائیں، اس وقت تک خیر کے ساتھ رہیں گے. اور آپ دیکھ لو ایک ایک چیز کی باقاعدہ ٹارگٹ کر کے مخالفت ہو رہی ہے. ایک ایک چیز کی ٹارگٹ کر کے مخالفت ہو رہی ہے، اور ہر لیول پر ہو رہی ہے. کوئی مولوی ہے تو اپنے لیول پر کر رہا ہے، کوئی سیاستدان ہے تو اپنے لیول پر کر رہا ہے، جو عوام ہے تو اپنے لیول پر کر رہا ہے. فرمایا میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک سحری لیٹ کرتے رہیں اور افطاری جلدی کرتے رہیں. باقاعدہ ٹارگٹ کر کے سحری سے پہلے اذان کہی جاتی ہے اور افطاری والی افطاری کے بعد کہی جاتی ہے. ایک ایک بات باقاعدہ. صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے ہم مخالفت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا جاتا. ایک ایک بات کی مخالفت. اللہ اکبر. اور ایک صحابی عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تشریف لائے. کہتے میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ یہ جس دین پر ہم ہیں یہ کوئی سچا دین نہیں لگ رہا. یہ کیا ہوا پتھر کی پوجا شروع کر دو، یہ کوئی دین اچھا نہیں لگ رہا. مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں کسی صاحب نے کسی نئے دین کا دعویٰ کیا ہے. میں وہاں گیا تو آپ اس وقت چھپ چھپا کر کے دعوت دیتے تھے. میں پہنچ گیا
کون ہے آپ؟ بولے میں نبی ہوں۔ نبی کیا ہوتا ہے بتایا، کہا میں بھی آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگے ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے، ایک ابوبکر صدیق تھے، ایک بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمانے لگے کہ تو مسلمان ابھی نہ ہو، جانتے نہیں میرا کیا حشر ہو رہا ہے، تو صبر نہیں کر سکے گا، تو اپنے علاقے میں چلا جا، جب معلوم ہو کہ اللہ نے مجھے غلبہ دے دیا تو بھی آ کر مسلمان ہو جانا۔ میں اپنے علاقے میں چلا گیا، پھر میں واپس آیا مدینہ میں، مسلمان ہوا، اسلام کے بارے میں پوچھا، آپ نے سمجھایا، فرمایا ایسے ایسے فجر پڑا کر، اور جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت وہ شیطان کے سینگوں کے بیچ سے طلوع ہوتا ہے، اس وقت کافر اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس وقت طلوع کے وقت 5 منٹ 4 منٹ ہوتے، اس وقت تو نماز نہ پڑھنا، جب شیطان کی پوجا ہوتی ہے اس وقت تو رب کی پوجا بھی نہ کر۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم قبر پہ رب کے نام کا بکرا دیتے ہیں، دیکھ رب کے نام کی دیتے ہیں لیکن قبر پر جا کر۔ فرمایا جب ابلیس کی پوجا ہوتی ہے اس وقت تو رب رحمان کی پوجا بھی نہ کرنا، اور جب ظہر کے وقت سورج بالکل سر پر ہوتا ہے اس وقت جہنم کو دہکایا جاتا ہے، اس وقت بھی سجدہ نہ کرنا، اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی شیطان کے سینگوں میں غروب ہوتا ہے، اس وقت شیطان والے اس کی پوجا کرتے ہیں، اس وقت بھی سجدہ نہ کرنا۔ شیطان کی مخالفت کا حکم دیا، شیطان والوں کی مخالفت کا حکم دیا، عبادت میں بھی حکم دیا، ثقافت میں بھی حکم دیا، سیاست میں بھی، ہر شعبے میں ابلیس اور اس کے حواریوں کی بات کی مخالفت کا حکم دیا، اور آج نبی کے ماننے والے، ان کے صدقے واری جانے والے، ان کے لیے جانے لٹانے کو تو تیار ہیں لیکن اپنی حالت اور عادت بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ میں جب سے آیا ہوں گلا پھاڑ پھاڑ کر اسلام کی وضاحت، ان کی مخالفت کی ممانعت بیان کرتا، لیکن کیا کوئی سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ بندہ، یہ کل تک اس کی یہ حالت تھی اور اللہ کے رسول کا فرمان سننے کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی؟ کچھ نظر آتا ہے رزلٹ؟ کچھ بس سنو اور جھولی جھاڑ کر واپس چلے جاؤ اور تبصرہ کر دو کہ باتیں اچھی تھیں، ہاں باتیں اچھی تھیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بھی اللہ کا فضل ہے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی کہ ہمیں خالص اسلام جو آسمان سے آیا ہے اس کی وضاحت کی جاتی۔ عمل کی بات ہے، عمل کی، آؤ عہد کرو اپنے رب سے، بیوی بچے ناراض ہوتے ہو جائیں، باس ناراض ہوتا ہے، دوست ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ساری کائنات کو بوٹ کی نوک پر رکھو اور اپنے رب کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، ہاتھ کھڑے کر دو، اور اللہ تیرے اسلام پر عمل کریں گے، جو تو نے حکم دیا اس پر چلیں گے، اور اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑا بھی ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پورے